بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کے ساتھ کچھ ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے وابستہ کی ہیں۔ تو انسان ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ اس تدبیر میں سے ایک تدبیر انسان یہ اختیار کرتا ہے کہ انسان کاروبار کر لیتا ہے، اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو انسان کا اپنا کاروبار ہوتا ہے وہ نوکری سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ نوکری ہوتی ہے انسان اس میں کسی دوسرے کا پابند ہوتا ہے، اس کے ماتحت ہوتا ہے، اس کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، اور وہ نوکری پر اس کی اولاد میں آگے منتقل نہیں ہوتی۔ لیکن جو کاروبار ہوتا ہے اپنا، انسان ایک تو اس میں کسی کے وقت کا پابند نہیں ہوتا، ہاں بس جو مارکیٹ ٹائم ہے اس میں جانا اس میں آنا، لیکن اس میں بھی انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے دکان بند کر لے کھول لے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ دوسرا، انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والد سے اس کا تجربہ حاصل کرتی ہے، پھر اس کام کو اور آگے بڑھاتی ہے، لیکن جو نوکری ہے وہ آپ کی اولاد میں آگے منتقل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو تجارت انسان کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، چاہے چھوٹا کرے اور چاہے انسان کوئی بہت ہی اونچے پیمانے پر کرے یا عام طور پر جس طرح چل رہا اس طرح کرے، اس کے لیے کچھ دین میں اصول ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہر جائز کام یعنی کہ جس کے لیے دنیا کی ضرورت کرنے کے لیے اجازت دی ہے، اس میں سے کتنے کام اللہ نے اس کو بھی نیکی بنا دیا ہے۔ اب ایک حدیث شریف میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ حلال کمانے میں لگنا یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ گویا کہ جو انسان تجارت کر کے اپنی حلال کی کمائی کر رہا ہے وہ ایک اہم فریضہ ادا کر رہا ہے، گویا کہ وہ ایک نیکی کر رہا ہے۔ لیکن اس تجارت میں ہم اگر دیکھو قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی کہ خرید فروخت کو حرام کیا اور سود کو اللہ نے خرید فروخت کو حلال کیا اور سود کو اللہ نے حرام کیا۔ اب جو سود ہے، انسان عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں اگر کاروبار اس طریقے سے کرتا ہے کہ جس میں سود آ جاتا ہے، یا بعض مرتبہ انسان سود پہ قرضے لے کے کاروبار کرتا ہے، تو یہ انسان عام طور پر کبھی بھی ترقی نہیں کرتا، اور کبھی بظاہر اس کو ترقی ہو بھی جائے لیکن اس کی ترقی عام طور پر آپ اگر مثالیں دیکھ لیں دنیا میں، اور کئی مثالیں ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے کاروباریوں کی ایسی ہے کہ جب بھی انہوں نے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے سود پہ قرضے لیے تو ان کا سارا کاروبار ٹھپ ہو کے ختم ہو گیا۔ تو کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جب کاروبار کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے بھی تاجر ہیں تو وہ فجار ہے، مگر سوائے اس کے کہ جو تاجر تقوی اختیار کرے، لوگوں سے حسن سلوک کرے اور اس کا سچ بولے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی تاجر ہے لیکن اس میں دو صفتیں ہیں، الصدوق الامین، وہ سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اب دیکھو قرآن پاک میں آتا ہے ویل للمطففین، کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو لوگ جب اپنا مال لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا تول کے لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو اصول یہ ہے کہ بندہ امانت داری سے اپنا کاروبار کرے، اگر خود بھی چیز لے پوری لے، لیکن جب آگے دے تو وہ بھی پوری دے، اس میں نقصان نہ کرے، اس میں دھوکہ نہ کرے، اس میں جھوٹ نہ بولے۔ ضروری نہیں ہوتا آپ اپنے کسٹمر کو ہر چیز بتاؤ کہ مجھے کتنے کی یہ چیز میں نے لی، کتنا میں اس میں پروفٹ کما رہا ہوں، لیکن کم از کم انسان جھوٹ نہ بولے، اس کو یہ نہ کہ یار میں نے یہ چیز اتنے کی لی تھی، میں اتنا بس منافع کما رہا ہوں یا آپ کو منافع کمائے بغیر بھیج رہا ہوں۔ انسان کا منافع رکھنا حق ہے، لیکن پروفٹ آپ کا حق ہے، لیکن آپ جھوٹ نہ اس میں بولے۔ اور نمبر 2، اگر اس چیز میں کوئی عیب ہے، کوئی اس میں کمی ہے تو آپ اس کو بتلائیں کہ اس میں یہ عیب ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان اپنے کاروبار میں ایک چیز چلتی ہے، ایک دوسرے سے قرضے پہ چیز لینا، قرضے پہ مال، آپ جس کو کہتے ہیں ادھار مال اٹھا لینا، تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندے کا واقعہ ہے کہ جب اس کے بعد ملک الموت آیا اس کی موت کے وقت، تو اس نے کہا تمہیں کچھ یاد ہے تمہارے اچھے اعمال میں سے؟ تو اس کو ایک اپنا اچھا عمل یاد آیا بندے کو کہ جب میں لوگوں کو قرضہ دیتا تھا تو جو لوگوں کے لیے قرضہ واپس کرنا مشکل ہوتا تھا تو میں ان کو اور مہلت دے دیتا تھا، تو اس عمل پہ اس کی بخشش ہو گئی۔ تو آج کل جو حالات ہیں، تو اگر آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ واقعی میں امانت دار ہے اور آپ کی قرضہ ادا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے
یا آپ نے اس کو مال دیا وہ آپ کی پیمنٹ میں لگا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کی اپنے اخراجات ہوتے ہیں، اپنی ضروریات ہوتی ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے انسان کی طاقت میں جتنا برداشت کرنا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ ایک بندہ اگر واقعی میں اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کی جائے، تو اس کے ساتھ آپ آسانی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت دیں گے، اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں بھی ملے گا۔ تو 3 چیزیں حدیث شریف میں آئی کہ ایک تو انسان کیا نام ہے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے اپنے کاروبار میں، اور نمبر 2 حسن سلوک کرے۔ اگر کسی سے مال دیا ہے، اور اگر آپ کوئی بندہ آپ دیکھتے ہیں غریب ہے، تو اس کو آپ اگر آپ کا نقصان نہیں ہو رہا تو اس کو تھوڑی سی چیز سستی دے دی، تو اس میں انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ سے ڈرے، ہر چیز میں اللہ سے ڈرے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، حدیث شریف میں آتا تم جہاں کہیں ہو، جس حال میں بھی ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو برکت دینا یہ سب کچھ ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا کام ہے کوشش کرے، محنت کرے، لیکن اگر ہم اپنی کوشش کو، اپنی محنت کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں گے، حلال حرام کی تمیز کر کے کریں گے، جو چیز ناجائز ہے اس کو اپنے کاروبار میں بالکل بھی اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اس کاروبار میں ہمیں دنیا میں بھی برکت دیں گے، اور یہ کاروبار ہماری جنت کمانے کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کاروبار کو اسلامی اصولوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو ہمارے جو عام طور پر کاروبار ہے، ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا کاروبار کیا نام ہے کسی نہ کسی جو ہمارے علماء اکرام ہوتے ہیں اور مفتیان اکرام ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنے کاروبار کی صورتحال رکھے، کیا اس میں کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا۔ عام طور پر لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، اور بعض مرتبہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو صحیح ہوتی ہے انسان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کیا نام ہے جائز نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنا کاروبار علماء کے سامنے وہ رکھے، ان کو بتائے کہ میں اس طرح کاروبار کرتا ہوں، اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کو ناراض کر رہی ہے اس کو نکال دے، کیونکہ ملنا پھر بھی مقدر کا ہی ہے۔ انسان حلال طریقے سے کمائے، حرام سے کمائے، تو کیوں نہ ہم حلال ہم کمائیں، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے، اور اس کا اجر ہم انشاءاللہ آخرت میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حکم اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو برکت دے۔ السلام علیکم۔